بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا اما بعد۔ 3 مسنون دعائیں مسلسل مشق کریں، اور مشق کرنے سے 3 مسنون دعائیں زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ مسلسل مشق کریں، زندگی کا حصہ بنتی ہیں۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ کھانا ضرورت ہے، زندگی میں اللہ پاک نے رکھ دیا ہے۔ اللہ بھی چاہتے کہ ہمارے کھانے کی ضرورت ذکر سے پوری ہو جاتی۔ فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ جنت میں بھی رب نے کھانے رکھے ہیں، یہاں بھی زندگی کی کھانا ضرورت ہے، پر کھانا شفا بن جائے، راحت بن جائے۔ کھانا میری زندگی میں عافیت ڈھال دے، صحت، کمال، تندرستی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھے سے اچھا کھانا، بہتر سے بہتر کھانا، احتیاط سے کھانا، اس کے باوجود بھی ایسے حادثات، ایسی بیماریاں، ایسی تکلیفیں کہ فلاں کھانے کی وجہ سے یہ تکلیف، یہ پریشانی ہوئی، آخر کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کھانے کو حکم نہیں ہوا تو صحت بن جا، تو شفا بن جا، تو راحت بن جا۔ حکم نہیں ہے۔ حکم ہوگا تو وہ کھانا سوکھے ٹکڑے ہیں یا بد ذائقہ، بد مزہ ہے، سادہ ہے، وہی راحت بنے گا۔ وہی سونے کے لقمے ہوں گے، وہی چاندی کے ورق ہوں گے، وہی سونے کے ورق ہوں گے۔ اور بہتر سے بہتر کھانا ہو، ہاتھوں پہ دستانے ہوں، صحت کے سارے اصول ہوں، پر امر نہیں ہے تو کھانا بیماری بنے گا۔ کائنات میں ایک بڑی شفا ہے، وہ ہے قرآن، بہت بڑی شفا ہے بیمار امت کے لیے۔ وہ روحانی اور جسمانی بیمار ہیں، انسانیت کے لیے، دکھوں اور دردوں کو دور کرنے کے لیے ایک شفا کا ذریعہ ہے، ایک راحت کا ذریعہ ہے، وہ ہے قرآن۔ اور پھر قرآن میں اللہ جل شانہ نے سورۃ فاتحہ کو خاص مقام اور ترہ امتاز دیا ہے اور خاص عظمت دی ہے، وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ میں نے آپ کو غالباً 2020 کے رمضان میں حویلی سے ایک عمل دیا تھا، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ کا۔ بہت کمال عمل ہے۔ جب رمضان میں ہم نے ہر چیز کی مشق کرنی ہے، اور رمضان میں ہر چیز کی مشق ہمارے ذمے ہے کہ ہم نے رمضان میں ہر چیز کی مشق کرنی ہے، تو پھر کیوں نہ اس کی مشق بھی شروع کر دیں۔ یاد رکھیے گا، عادت ہی عبادت بنتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی عادت ڈالتے جائیں، ایک وقت آتا ہے بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ عادت ہی عبادت بنتی ہے۔ اس کی عادت ڈالیں، اس کی عادت ڈالیں۔
کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، 7 بار۔ کھانا کھاتے ہوئے ہم پتہ نہیں کتنی 700 باتیں کر جاتے ہیں، کتنی سوچیں سوچتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ، اس کو ہرگز نہ چھوڑیں اور بہت اہتمام سے پڑھیں۔ باتیں ہیں کھانے کے دوران کر سکتے ہیں، باتیں کھانے کے دوران کر سکتے ہیں، خاموش کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ خیر کی باتیں، محبت کی باتیں کر سکتے ہیں۔ باتوں کے دوران سورۃ فاتحہ، ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھنے میں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں آپ سوچیں۔ تو ہم تو کھانے میں بہت سارا وقت گزارتے ہیں۔ وہ تو سر سختی اور اس شیخ جرجانی رحمت اللہ علیہ تھے جو ستو پھانک کے گزارا کر کے پانی پی لیتے تھے کہ اتنی دفعہ اگر کھانا کھایا تو 700 بار سبحان اللہ کم پڑھی جاتی ہے۔ وہ تھے، تو وہ ہستیاں تھیں جو اپنے کھانے کو سلوٹوں میں کھاتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں، پانی پینے، کھانا کھانے اور اپنی زندگی کی مزید ضروریات میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں۔ کیا اس سے تھوڑا وقت ہم سورۃ فاتحہ میں لگا لیں؟ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے 7 بار، یہ 7 آسمانوں اور 7 زمین کی جو برکات ہیں جو اللہ پاک جل شانہ نے بھیجی ہیں، یہ ان کو سمیٹ لیتا ہے۔ 7 بار کھانا زمین و آسمان کی برکات کو سمیٹ لیتا ہے۔ دیکھیں، 7 زمینوں میں برکتیں رکھی ہیں، 7 آسمانوں میں برکتیں رکھی ہیں، اور اس 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی برکتیں نظر نہیں آتی، پر سورۃ فاتحہ کی مثال ایسے ہے، مقناطیس کی ہے کہ جو اس کو کھینچ لیتی ہے اور میری نسلوں کے لیے برکتوں کے فیصلے کرتی ہے۔ میں نے سڑک کے کنارے دیکھا ایک بندے نے کچھ چیز باندھی ہوئی ہے اور گھسیٹتا جا رہا ہے۔ محسوس کیا تو وہ مقناطیس تھا۔ وہ مقناطیس اس لیے گھسیٹتا جا رہا ہے کہ سڑک کے کنارے اکثر کیل کانٹے کھل کے گرتے ہیں، مقناطیس ان کو پکڑتا جا رہا ہے اور اس کو لوہا ملتا جا رہا ہے۔ سورۃ فاتحہ رحمت کو کھینچتی ہے، متوجہ کرتی ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی حمد ہے، ثنا ہے، عزت ہے، عظمت ہے، اور ان لوگوں پہ جن کے اوپر رب نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے تذکرے ہیں، اور جن پہ اللہ نے غضب کیا ہے اس سے پناہ ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنی زندگی کے معمول میں شامل کریں، اصول میں شامل کریں، ترتیب میں شامل کریں۔ زندگی کے کھانے کو اگر سورۃ فاتحہ بنا لیں، جیسے بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں رات ساتھ ساتھ سلاد کھاتے ہیں، بعض کھانا کھاتے ہیں ساتھ ساتھ پانی پیتے ہیں، بعض کھانا کھاتے ہیں ساتھ کوئی مرغوب چیز کھاتے ہیں، اس کو سب سے بڑی لذت، اس کو سب سے بڑی چاہت اور اس کو سب سے بڑی محبت اپنے کھانے میں شامل کر لیں۔ اس سے محبت بھی ہو، اس کے اندر لذت بھی ملے اور چاہت بھی ہو، کھانے میں شامل کر لیں۔ کمالات ہیں۔ برکات من السماوات والارض سورۃ فاتحہ میں ہے۔ زمین و آسمان کی برکتیں، شفائیں، عطائیں، شفقتیں، وفائیں سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اور سورۃ فاتحہ پڑھنے سے آپ بے شمار لا علاج بیماریاں، دکھ، تکلیف اور بڑے بڑے حادثات زندگی کے اس سے بچ جائیں گے۔ اپنی نیت کر لیں، اپنی نسلوں کی نیت کر لیں، بیٹا باپ ماں بہن بھائیوں کی نیت کر لے، گھر کا ایک فرد سارے گھر کی نیت کر لے اور سارے عالم کی نیت کر لیں۔ اللہ اس کی شفا بکھیرنے پہ آئے تو سارے عالم پہ بکھیرے، اور اگر اللہ نے کسی لوگوں کے لیے نہیں بھی چاہا کہ وہ لوگ اس قابل نہیں ہیں
سارے عالم کی نیت کرنے سے اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ سارے عالم میں جتنے انسان جتنے جن ہیں اس کے بقدر اس کو برکت ملے گی۔ جو جتنی بڑی دعا کرتا ہے اتنی بڑی آمین ملتی ہے، جو جتنی بڑی دعا کرتا ہے اتنی بڑی شاباش ملتی ہے، جو جتنی بڑی دعا کرتا ہے اتنی بڑی برکت ملتی ہے، اتنی بڑی برکت ملتی ہے۔ جو جتنی بڑی دعا کرتا ہے اور اتنی بڑی خیر ملتی ہے۔ مشق کریں، مشق کریں، مشق کریں۔ بعض لوگ نا گھر میں سلام اور سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، کہنے لگے بس ایسے دروازہ آتے ہی ہمارے اندر کا روحانی کمپیوٹر خود بخود چل پڑتا ہے۔ جیسے بعض گاڑیوں میں نا چابی لگائیں تو ایک ایسا پرزہ لگا ہوتا ہے جو چابی لگانے سے دعا خود بخود چل پڑتی ہے، خود بخود چل پڑتی ہے۔ جیسے بعض گاڑیوں کو ہاتھ لگائیں تو چیخنا شروع کر دیتی ہیں، چلانا شروع کر دیتی ہیں، پھر جا کے ان کو ذرا تسلی دی جائے تو وہ چپ ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہمارے اندر کا کمپیوٹر خود بخود چلنا شروع ہو جائے، اندر کا کمپیوٹر کیا ہو جائے؟ کیا ہو جائے؟ نہ آواز نہیں آئی۔ ہاں اب جا کے تھوڑی سی آنکھ کھلی ہے۔ جب مجھے دیکھنے کے قابل ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں عالم کو دیکھیں۔ کچھ قمریوں کو یاد، کچھ قمریوں کو یاد، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستاں کے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں عالم کو دیکھیں۔ اس 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے میں کیوں؟ اس میں ایک مشقت ہے، وہ بتا دوں۔ اور جو عمل جس مشقت سے کیا جائے گا، جتنی مشقت اتنی اللہ کی محبت، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ۔ وہ کیا؟ انسان کھانے کی لذت میں مبتلا ہوتا ہے، کھانے کی لذت میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر کوئی مزیدار بوٹی پڑی ہے تو اس پہ نظر ہوتی ہے۔ ہم کھانا کھا رہے تھے، جمعے کے بعد کھانا کھا رہے تھے، ہمارے حاج صاحب ہیں ایک، ابھی زندہ ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، باذوق تھے کھانے پینے کے۔ وہ بڑا گوشت تھا تو بڑے گوشت کی نلی رکھی ہوئی تھی، تو ایک صاحب تھے، مجھے اب بھی یاد ہے، موٹی موٹے شیشوں والے اینک کے تھے، وہ کوئی 21-20 سال کے جوان ہوں گے، ایسے دیکھتے تھے یعنی جیسے نظر نہ آتا ہو۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہ نلی اٹھائی اور ایسے جو کی، بس کام ختم، باقی تو ہڈی رہ گئی، اس میں مکس تھی، وہ کھا گئے، 1 سیکنڈ کا کام ہوتا ہے۔ اچھا حاجی صاحب کی نظر اس پہ تھی، باذوق تھے کھانے پینے کے۔ اوہو جو وہیں جھگڑا ہوا، بدتمیز ہے، اس کو کھانے کے آداب نہیں ہیں، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، سارا غصہ تو وہی تھا، ایسے 1 منٹ کے اندر کام ہو گیا، سارا غصہ تو وہی تھا، بدتمیز کھانے پینے کے۔ میں سمجھ رہا بھائی صاحب کیا ہوا؟ آداب نہیں ہے کھانے کے، یہ کھانے کے آداب ہوتے ہیں۔ بھائی اس نے بے ادبی کی کیا ہے؟ وہ بے ادبی کا تو پتہ چل گیا، خیر بڑی مشکل سے بچاؤ ہوا۔ میں دیکھو بھی پتیلے میں کوئی اور ہے، وہ تھی ایک، باقی سارے صاف کر گئے تھے۔ کھانے کے دوران انسان کے ذہن میں اللہ نے لذتوں کا ایک ذوق ڈال دیا ہے، طبیعت کے اندر ہی ایک ذوق ہے، میں یہ چیز چن کے کھاؤں، اور یہ روٹی کا حصہ کھاؤں، یہ کھانے کا حصہ کھاؤں، یہ کھاؤں۔ اب یہ کشمکش ہے، کش ہے۔ اس کشمکش کے دوران میرا اللہ کہتا ہے مجھے یاد کر لے 7 بار سورۃ فاتحہ کے نام۔ ہے مجاہدہ، ہے مجاہدہ، اور مجاہدہ بہت زیادہ ہے۔ مجھے ایک صاحب نا اپنے پیر صاحب کی دربار پہ لے گئے، مٹی کے کنڈے کے اندر چاول مل رہے تھے، کیونکہ برتن ہوتا تو وہ چوری ہو جاتا، چاول مل رہے تھے۔ اب بندے تھوڑے، بندے زیادہ، چاول تھوڑے، کھینچ رہے ہیں اپنی طرف ہر بندہ۔ کھانے پہ کوئی خرچہ نہیں کیا انہوں نے، ہیلی کاپٹر پہ خرچہ کیا تھا، ہیلی کاپٹر تھا، اوپر سے پھول پھینک رہا تھا، شوں یوں کر کے آتا، اور لوگ بیچارے پریشان تھے۔
کھانے پہ. میرے ساتھ جو صاحب مجھے گئے تھے اندر کمرے میں لے گئے, ان کے لیے کھانے تھے, کھانے انہوں نے جا کے ہی بھاری لفافہ دیا, وہ انہوں نے جا کے مسند کے نیچے رکھ دیا, کھانے کھانے تھے. اب میں باہر نکلا, میں نے کہا باہر کے کھانے تو کھاؤں, مجھے پتہ چلے کیسا. یہ جو میں نے تسبیح خانے کا دسترخوان سمیٹا ہے نا, میں نے جان بوجھ کے کئی جگہوں کے تھکے کھائے ہیں. یعنی اب باہر میں جب گیا تو افراتفری نفسا نفسی علامات قیامت تھی. ایک چھوٹا سا برتن آتا تھا مٹی کا, اور اس کو 4 بندے کھا کے فارغ ہوتے تھے, آگے لین ویسے لگی ہوئی ہے, کھانا تھوڑا, نظم کوئی نہیں. جہاں پیر اندر بیٹھتے ہیں وہاں یہی کچھ ہوتا ہے. کل بھی ایک لیٹرین پہ ہاتھ ڈال ڈال کے میں نے لیٹرین چیک کی ہیں, سارے ٹوائلٹ چیک کی ہیں. ہاں, جہاں پیر اندر بیٹھا ہے, کوئی ٹانگ دبا رہا ہے, کوئی کندھے دبا رہا ہے, پتہ نہیں پیر تھک زیادہ جاتے ہیں, اللہ جانے کیا ہے. کل بھی میں نے سورا پھرتا رہا, ایک ایک لیٹرین ٹوائلٹ کو, اس کے پھٹے, اس کے اندر کی چیزیں صاف دیکھ بھال. میری ترتیب ہے کہ آپ حضرات کی راحت, صفائی ستھرائی, سلیقہ ہوتی رہے. جب تک زندگی میں سکت ہے ہوتا رہے گا. پھر اللہ کا نظام ہے, وہی چلاتا ہے, آپ بھی وہی چلا رہا ہے. ایک پیر خانے پہ رمضان تھے. کیا تھا؟ رمضان. کسی نے کہا ایک قافلے کو آپ نے روزہ افطار کرنا ہے تو ساتھ ہی ایک پیر خانہ ہے, وہاں چلے جاؤ, آگے پھر ٹرین بھی مل جائے گی آپ کو لاہور کی طرف جانے کی. کہنے لگے ہم گئے آخری وقت میں, ہاں بھائی کتنے بندے ہو؟ اس نے کہا اتنے بندے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہاں برآمدے میں افطاری میں آ جانا. اس برآمدے میں خود میں بھی بیٹھ کے آیا ہوں, دانستہ, حالانکہ مجھے وہ جانتے تھے, ساتھ کمرہ تھا. برآمدے میں کوئی دسترخوان نہیں ہے, بس آپ بیٹھ گئے ایسے پاؤں کے بل. ایک بندہ آیا, کھجور دی اس نے, اور پانی کا ڈبہ پڑا تھا, یہ ٹین کا گھی والا ڈبہ, کھجور کھاؤ. اس نے کہا کھانا بعد میں ملے گا نماز کے بعد. نماز کے بعد لمبے چوڑے نوافل اوابین کے 20 بندے پڑھ رہے ہیں, اوابین کی نوافل, اور بھوکے بیٹھے ایسے دیکھ رہے ہیں, ایسے دیکھ. ان کو نفلیں اچھی نہیں لگ رہی, اس لیے آقا کا فرمان ہے بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا, بعد میں نماز پڑھ. اب وہ کھانا کا وقت آیا, ہاں بھائی سارے لین لگ جاؤ. ایک ایک روٹی ہاتھ میں دی اور تھوڑی سی چنے کی دال ہاتھ آگے رکھی. اس نے کہا بھائی زیادہ کھاؤ گے زیادہ سوؤ گے, آپ کا صبح کا کھانا بند کر دیا جائے. زیادہ کھاؤ گے زیادہ سوؤ گے. اب وہ نوالے کھا کے, ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست نے بتایا, ان کے ساتھ ایک پہلوان تھا. پہلوان کو ایک روٹی کا کیا ہو. اندر ایک کمرہ تھا جہاں ڈونگے ڈشیں بھر بھر کے جا رہی تھیں, کھانے پھر واپس آ رہے تھے. ایک ڈبہ تھا جس میں بچی ہوئی روٹیاں ڈال رہی تھیں, وہ ڈبے میں گیا اور جھولی بھر کے بچی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے لایا. خادم نے کہا اوے یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار بھوک لگی ہے. پھر سب کو بانٹ دے. پھر اس کو پھر ٹکڑا آیا, انہوں نے کہا سب کو بانٹ دے. سادہ اور کشادہ ہو, کھانا سادہ بھی ہو اور کشادہ ہو. یہاں سادہ سے اعلیٰ مل رہا ہے, اور کشادہ کتنا ہے؟ جتنی روٹیاں کھا ہے. اللہ اسے کھلاتا رہے, اللہ تسبیح خانے کو ایسے سادہ کشادہ اعلیٰ کھانا دیتا رہے. اللہ دائیں بائیں سے وسعت کرتا رہے. اللہ ہر فتنوں سے بچائے, قیامت تک کبھی محتاج نہ بنائے, بھکاری منگتا نہ بنائے, اور مجھے اور میری نسلوں کو اس کا خادم بنائے. اب میں جب اندر گیا, باہر تو لوٹی پئی ہوئی تھی نا وہ کھانا, اندر جب گیا اندر لاجواب دسترخوان بچا ہوا. مجھے اچھا نہ لگے, مجھے باہر کے کھانے میں نے 2-3 ایک آیا نا تو ایک نوالا میں نے بھی اٹھا لیا, اس نے ہاتھ کے میرے ایسے پکڑ ایسے کیا, وہ بیچارہ اس کے لیے کافی تھا. نوالا اٹھایا. اب اس نوالے میں میں سوچنے لگا, میں اس کو اگر کہتا ہوں 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھو, اس نے کہا چپ کر اپنا کام کر, مجھے پہلے پورا کرنا دے. کو نہیں انہیں اپنا کام کر 7 بار سورۃ فاتحہ. ادھر میرے پیٹ کی پڑی ہے, بھوک پڑی ہے, مجھے سورۃ فاتحہ بتاتا ہے. میں بہت جانتا ہوں
آپ کو جو کھانا اللہ عطا کرتا ہے گھروں میں، تسبیح خانے میں، اس کھانے میں ٹھہراؤ ہے، اس کھانے میں محبت ہے، اس کھانے میں سلیقہ ہے، اور دسترخوان پہ آپ کو پہنچایا جاتا ہے، یہاں سورۃ فاتحہ کی مشق کریں۔ تسبیح خانہ ماں باپ کی طرح محبت اور پیار سے کھلاتا ہے، ماں باپ کی طرح بلا بلا کے بٹھاتا ہے، اور چائے دیسی گڑ کی پلاتا ہے، خالص گھی کی بناتا ہے، اور کھانا الحمدللہ اور دیسی گندم چکی اپنی لگی ہے، خود پیستے ہیں، پھر بھی دعویٰ نہیں، کمی رہ ہی جاتی ہوگی۔ آپ حضرات اعتراض کرنے والے نہیں ہیں، آپ محبت کو سے کھانے والے ہیں، تو زندگی میں کہیں بھی کشمکش جتنی ہو سورۃ فاتحہ نہیں بھولنی۔ اور 7 زمینوں کی برکات، 7 آسمانوں کی برکات، اس میں شفا ہے، اس میں راحت ہے، اس میں مسائل کا حل ہے، اس میں لا علاج بیماریوں اور تکلیفوں سے نجات ہے۔ یہ 7 زمینوں اور آسمانوں کی برکات اگر پانی ہے تو پھر میری درخواست ہے سورۃ فاتحہ نہیں بھولیں، اس کو زندگی میں شامل کر لیں۔ اور تسبیح خانے میں اور رمضان میں آپ دنیا کے جس کونے میں بیٹھے میری بات کو سن رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ سورۃ فاتحہ کو اپنی مشق بنا لیں، اس کو مشق بنا لیں۔ کیوں؟ فرمایا جو بندہ رمضان میں جس عمل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ غیر رمضان میں رمضان کے بعد اس کو آئندہ رمضان تک اس کی توفیق دیتے ہیں۔ مشق کریں، اہتمام کریں سورۃ فاتحہ کھانے کے دوران۔ اب بتائیں سورۃ فاتحہ کھانے کے دوران جو ہے، جن کہاں آئے گا کھانے کے میں ہمارے ساتھ؟ شیطان کہاں آئیں گے کھانے میں ہمارے ساتھ؟ اور خبیث چیزیں کہاں آئیں گی کھانے میں ہمارے ساتھ؟ وہ خبیث چیزیں جو ہمارے ساتھ کھاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی۔ مجھے پاس ایک صاحب آئے، بہت پرانی بات ہے کہ میرے اوپر ان کا خاندانی کاروبار کے جائیداد کی تقسیم تھی بھائیوں کی۔ ایک بھائی جو ہے یہ جڑا والا فیصل آباد روڈ پہ ایک مائی نیفا رہتی تھی، اس کے پاس گیا، اس نے منہ مانگے پیسے مانگے۔ لمبی کہانی میں نے کئی بار سنائی ہے، منہ مانگے پیسے مانگے، پھر اس نے جو ہے ایک عمل دیا، اس نے کہا تیرے بھائی کے گھر میں ہمیشہ ہنومان رہے گا، انسان کی طرح کا ایک جسم، بالکل ننگا جسم پہ بال اور چہرہ بندر کا، وہ رہے گا۔ اور کہا کہ وہ ہنومان میرے گھر میں مجھے نظر آتا تھا، جو ہم کھاتے تھے پہلے اس میں پیشاب کرتا تھا، وہ ہمیں دنیا کی کوئی چیز ہمارے گھر میں ہوتی تھی اس میں پیشاب کرتا تھا، اور ہم مجبوراً کھاتے تھے، اس کے علاوہ کریں کیا؟ وہ ہنومان انہیں نظر آتا تھا۔ پر یاد رکھنا، جو اللہ کا نام جہاں نہیں لیا جاتا وہاں وہ پیشاب کرتا ہے پر ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ ناپاک کھانا صحت بنے گا، شفا بنے گا، روحانیت بنے گا، سجدوں کا ذریعہ بنے گا، اطاعت کا ذریعہ بنے گا، کیا فرم برداری کا ذریعہ بنے گا، کیا اللہ اور اس کے حبیب کا نام درود پاک لینے کا ذریعہ بنے گا، کیا محمد آل محمد اصحاب محمد کی محبتوں عقیدتوں کا ذریعہ بنے گا؟ کہاں ذریعہ بنے گا؟ وہ ناپاک چیز کہاں ذریعہ بنے گی؟ اپنی طبیعتوں میں، اپنے مزاجوں میں، اپنے ذوقوں میں یہ شامل کر لیں۔ کیا سورۃ فاتحہ شامل کریں، اور اپنی طبیعتوں میں یہ شامل، بھول جائے نا، پھر بھول کے کھانے کے بعد سورۃ فاتحہ 7 دفعہ اس نیت سے پڑھیں، آئندہ کھانے کے دوران پڑھوں گا۔ کھانے کے دوران سورۃ فاتحہ اس نیت سے پڑھیں، آئندہ کھانے کے دوران پڑھوں گا۔ ایک وقت آئے گا آپ کو قضا ادا پہ لے آئے گی۔ قضا کس پہ لائے گی؟ ادا پہ۔ آپ اس وقت وہ فرض ادا کر لیں گے اگر اس کی آپ قضا کریں گے۔ اسے پتہ ہے شیطان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، پوری کرے گا، ادا پہ لائے گی۔ آپ نے کبھی بھی سورۃ فاتحہ نہ چھوڑیں۔ میرا اور میری نسلوں کا بھی حصہ رکھ لیجئے گا، میرا کمیشن حصہ رکھ لیجئے گا۔ میں محتاج بھکاری منگتا ہوں، سائل ہوں صدا کا۔ تو آج کے بعد سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑیں گے۔ صبح شام کا رمضان کا دسترخوان ہے، اور رمضان کے علاوہ جتنے دسترخوان ہیں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہنے لگے جی کہ حلوہ کھلایا جائے گا عید کے دن، ایسے میں کہا ان کو حلوہ کھلانا عید کے دن
حلوہ ہوگا، اہتمام ہوگا، ان کو کھلانا جو پورا رمضان سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ ایک بزرگ تھے، ایک واقعہ سنا ہوں، میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، پھر اور بات یاد آتی ہے۔ اللہ نے ان کو کشف کی دنیا دی تھی، فرماتے تھے بھائی اتنا ذکر کر لو پھر کھانا ملے گا۔ اگلے آتے تھے، کر لیا، کہہ رہا منہ سنگوا، ایسے منہ کرتے، کہہ رہا نہیں چل ادھر جا، جو منہ ہاں ادھر جا، اس کا منہ سونکھتے تھے۔ کیوں؟ ذکر کی ایک خوشبو ہوتی ہے، ذکر کا ایک نور ہوتا ہے، ذکر کا ایک عطر ہوتا ہے، ذکر کی ایک سمیل ہوتی ہے مخصوص، تو وہ اللہ والوں کی نظروں میں ہوتی ہے۔ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ عید والے دن منہ سونگا جائے، کس نے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی؟ اس نے کہا میں نے پڑھی، انہوں نے کہا جا تو حلوہ کھا جتنا دل چاہے، اس نے کہا اس نے کہا ادھر جا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا اللہ بخش صاحب، وہ پرانے دارالعلوم کے فارغ تھے، وہ ایک دفعہ کھانے کا کہتے تھے، کوئی گیا نا ان کے پاس، میں بھی گیا تھا، فقیرو خیر ہے، ہاں جی کھانا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا حضرت بس آپ تکلیف نہ کریں۔ اچھا فقیرو ٹھیک، وہ بیٹھ گئے، دوسرے آئے، انہوں نے کہا فقیرو کھانا کھاؤ گے؟ جی حضرت ٹھیک ہے۔ کہتے بھائی ان کو کھانا نہ دینا، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک ہمارے ملک انور ہے، وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے پتہ نہیں کیا، حضرت تکلیف نہ فرمائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہہ رہا میں وضو خانے کی تتی ٹوٹیوں سے، گرم ٹوٹیوں سے پانی پی رہا تھا، گرمی سخت، بھوک لگے، پیاس لگے، وہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ان کو کھانا نہیں دینا، اس نے آتے ہی انکار کیا ہے، ان کو کھانا دینا۔ اب تمہارا کیا پروگرام؟ سورۃ فاتحہ زندگی کا حصہ بنائیں، کھانے کے دوران 7 بار، بڑی نسلوں میں برکتیں، رحمتیں، خوشحالیاں۔ یہ جو پیروں کی اولاد، درباروں کے مجاور اور گدی نشین آج بھی آپ میں سے بہتر کھا رہے ہیں، ان کے بڑے یہی اعمال کر کے گئے تھے، ان کے بڑے یہی اعمال کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلوں کو اللہ بیٹھے بٹھائے کیا نہیں کھلا رہا؟ لوگ زبردستی جا کے پیسے دے آتے ہیں، بکرے دے آتے ہیں، گائیں بھینسیں دے آتے ہیں، جانور دے آتے ہیں، اپنی زمینیں، مال اور ان کے نام وقف کراتے ہیں، پیسے، چیزیں، یہ وہاں سے اللہ پاک کا نظام چل رہا ہے۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ نسلوں میں فقر کو بچاتی ہے، نسلوں میں غربت کو بچاتی ہے، نسلوں میں تنگ دستیوں کو بچاتی ہے، نسلوں میں بیماریوں، تکلیفوں، لولا لنگڑا ہونے سے بچاتی ہے، اور نسلوں میں عافیت اور برکت کے دروازے کھولتی ہے۔ 7 دفعہ کھانے کے دوران سورۃ فاتحہ۔ وضو ہے یا نہیں؟ پڑھ لیں، زبان پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ پڑھ لیں گے، ضرور پڑھیں گے۔ اور سورۃ اخلاص کا حفاظتی حصار وہ روزانہ کہتا ہوں ضرور کیجیے گا۔ 3 بار سورۃ اخلاص دائیں طرف سوتے ہوئے، 3 بار بائیں طرف، اور 3 بار آسمان کی طرف سورۃ اخلاص کا حفاظتی حصار، اس کو ضرور کیا کریں، اس پہ ضرور توجہ کیا کریں۔ اچھا ایک چیز بہت زیادہ مجمع میں آ رہی ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے جی ختم قرآن 27 کو ہونا چاہیے، 29 کو نہیں ہونا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں جی، وہ کہتے جی 27 کو ہماری ایک ترتیب بنی ہے تسبیح خانے میں آنے کی، لہٰذا ختم قرآن 27 کو ہو۔ میں نے کہا آپ کی رائے لے لوں گا کہ ختم قرآن 27 کو ہونا چاہیے یا 29 کو ہونا چاہیے، کیونکہ مستقل رائے جو آ رہی ہے وہ 27 کی آ رہی ہے۔ آپ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 27 کو ہم نے ٹکٹ بھی کرانی ہوتی ہے، آگے سفر کا نظام بھی بنانا ہوتا ہے، پھر آگے واپسی کی ترتیب بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ چاہے ہم 29 کو واپس چلے جائیں، 30 کو چلے جائیں، لیکن 27 سے ہمیں کچھ اپنے مہمان بلانے ہوتے ہیں تسبیح خانے میں، ان کو واپس میں جانے کی ٹریفک کے مسائل، ٹریولنگ کے مسائل، تو اس لیے اب آپ کی کیا رائے ہے، 27 کو ہو یا 29 کو؟ 27 کو آپ کا 27 بہتر ہے، جیسے پہلے ہوتا تھا ختم قرآن ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم 27 کو ختم قرآن کریں گے۔ ایک تو ذمہ دار حضرات روزانہ مجھے اس کا ٹی وی پروگرام میں بھی اعلان کرائیں، اور یہاں بھی جو ہے اعلان اس کا مستقل چلائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، تسبیح خانے میں کل بھی ایک پتہ چلا کہ ایک بندہ لوگوں سے مالی مدد مانگ رہا ہے، ہر بندے سے کہہ رہا ہے میرے یہ حالات ہیں، میرے یہ حالات ہیں۔
ہمارے چونکہ یہاں احباب آپس میں پھر رہے ہیں آپ حضرات کی حفاظت کے لیے، وہ نظر رکھتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے۔ آج شاید ہم اس کو اجازت دے دیں، وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے، ہم تو اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں سے لینے والا کبھی خالی نہیں جاتا، اور لوگوں کی جیبوں سے لینے والا خالی ہی رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو، انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ آپس میں ہم، اور دوسرا جائے نمازیں نہ بچھائیں۔ جھگڑے ہوتے ہیں جائے نمازوں پہ، میں نے باقاعدہ کیا ہے کہ اس کا اعلان، جائے نمازیں نہ بچھائیں۔ دریاں بچھی ہیں، چٹائیاں، دریاں، بہترین موسم لاہور کا، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا لاہور کا پانی ویسے دیسی گھی ہے۔ خالص گھی ہے لاہور کا پانی، دیسی گھی ہے، خالص دیسی۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنی جائے نمازیں نہ بچھائیں، اور انشاءاللہ اس میں زیادہ خیر ہے۔ اور 11 اور 12 کے رمضان کی جو درمیانی نفل آ رہے ہیں بہت زبردست آ رہے ہیں۔ 12 اپریل بروز اتوار، بعد نماز عشاء، ایسے بعد نماز تراویح 5 نورانی طاقتور اعمال ہیں۔ شادی کے لیے 12 نفل، بے اولادی کے لیے 1 تسبیح، اور اس کے علاوہ جو ہے جادو جنات نافرمانی کے لیے ایک اسم پڑھا جائے گا، اور حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر کی ازدواجی زندگی میں خوشیاں کیسی تھیں، محبتیں کیسی تھیں، اور آپس میں پیار، آپس میں الفت کیسی تھی، اس کے لیے ایک خاص عمل کرایا جائے گا، اس کے لیے خاص عمل کرایا جائے گا، خاص عمل کرایا جائے گا۔ اور بھی بابرکت اعمال ہیں، اور بھی بابرکت اعمال ہیں، ان کو انشاءاللہ کرایا جائے گا، توجہ کرائی جائے گی۔ تو خاص الخاص عمل ہیں اس رات، اور دعا ہے بہت زیادہ، اہتمام سے دعا کرائی جائے گی، اور پتاشے جو ہیں وہ بھی پلائے جائیں گے، اسی رات میں پلائے جائیں گے نا، یہاں کہیں نہیں لکھا ہوا، پتاشے نہیں لکھے ہوئے کہ اس رات میں پتاشے بھی ہوں گے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں نے اعلان کیا تھا کل بھی، مسجد نبوی شریف میں حرم میں کولر پڑے ہوتے ہیں زمزم کے، وہ پرانے ہو جائیں تو پھر وہ حضرات مفت میں دے دیتے ہیں، کو آپ حضرات کا تعلق ہو تو وہ کچھ کولر چاہیے ہمیں، 100-200 ہی چاہیے، کیونکہ ہمارے درود محل ہیں، تسبیح خانہ ہے، اور ہماری جتنی بھی تسبیح خانے کی شاخیں ہیں تو وہاں جو ہے وہ کولر رکھ دیے جائیں گے، برکت والے کولر ہوں گے، اور لوگ اس میں سے انشاءاللہ پانی پئیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان سے پہلے بندش توڑ جو ہے ہم عمل کریں گے، انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے مٹھی بند کر کے کہ مولا زندگی ایسی الجھی ہوئی ہے اور ایسی بند ہے، تیرے امر تیری رحمت سے ہی یہ سارا کھل سکتا ہے نظام۔ سخت تصور، سخت دھیان سے اللہ کے وہ نام پڑھیں گے جس کا معنی خود رب کو پتہ ہے، اور اللہ پاک اپنے ناموں کی برکت سے زندگی کی بندشیں، وہ رزق کی شکل میں، رشتوں کی شکل میں، صحت اور زندگی کسی مسئلے میں بندش ہے، اللہ کھول دے گا۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔ آمین۔ پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جائے اس کو پورے بدن پر پھیر لیں۔
اب ذکر ہوگا اور دل کی گہرائیوں سے، دل کی کیفیتوں کے ساتھ اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کھجوروں کو دم ہوگا، اور میرے ساتھ تسبیحاں ٹافیاں ان لوگوں کے لیے جو پورا رمضان خدمت کریں، ان کو یہ ہدیہ دیا جائے گا۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان کے ساتھ، پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمين 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 آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات اپنے عنوانات جس